الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب پہلی وحی آئی تو اس کا آغاز اقرأ سے ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور تمام کائنات کو پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے وحی کا جو آغاز فرمایا ہے وہ لفظ اقرا سے فرمایا ہے، جس سے کہ تعلیم کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے. اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے سورۃ القلم کے اندر اللہ رب العالمین نے قلم کی اور جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں اس کی قسم کھائی ہے. اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ فرشتے تحریر فرماتے ہیں اس کی قسم ہے. اللہ رب العالمین نے قلم کی قسم کھائی ہے کہ جس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ اپنے علاقے سے، اپنے قبیلے سے، اپنے کنبے سے علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں. اللہ نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر جماعت میں سے، ہر علاقے اور ہر محلے میں سے ایک گروہ نکلتا اور نکل کر علم حاصل کرتا. لیتفقہوا فی الدین، دین کے اندر تفقہ حاصل کرتا، سمجھ پیدا کرتا، دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کرتا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. پھر علم حاصل کرنے کے بعد جب وہ لوٹ کر آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں. اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سے یہ باتیں سن کر، علم کی باتیں سن کر، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر، قرآن و سنت کی باتیں سن کر اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنے لگیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنے لگیں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ تفصیلی علم حاصل کرنے کے لیے، تفصیل سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہر علاقے میں سے، ہر محلے میں سے، ہر گروہ میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علماء کی جماعت ہو، جو جائے اور شریعت کا علم حاصل کرے اور تفصیلی علم حاصل کرے، قرآن کریم کو، قرآن کریم کا علم حاصل کرے، قرآن کریم کا علم حاصل کرے تو تفصیل سے علم حاصل کرے، آیات کے مطالب کو سمجھے، ان کے مفاہیم کو سمجھے. اور اسی طرح سے حدیث کا جب علم حاصل کریں تو حدیث کا بھی تفصیلی علم حاصل کریں. حدیث کے ترجمے کو پڑھے، عربی زبان کو پڑھے، اصول حدیث کو پڑھے، استدلالات کو پڑھے. تو اس طرح سے
پڑھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس کو سمجھ میں آ جائے، جس کو باضابطہ مستند عالم کہا جا سکے۔ اور پھر یہ جو مستند علماء کی جماعت ہے، یہ اپنے گاؤں کی طرف آئیں، اپنے علاقے کی طرف آئیں، اپنے محلے کی طرف آئیں، اور جن لوگوں کو دین کا علم نہیں معلوم ہے ان کو دین کا علم دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ان کو علم دیا جائے گا، جب ان کو بتلایا جائے گا، جب ان کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت پیدا کی جائے گی، اور جب ان کو قرآن کی اہمیت بتائی جائے گی، جب ان کو حدیث کی اہمیت بتائی جائے گی، جب ان کو اسلام کی اہمیت بتائی جائے گی، تب ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگیں اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنے لگیں۔ تو علم حاصل کرنے والوں کو ہم دو گروہوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جماعت ہے جو علماء کی جماعت ہے، جس کا حکم اس آیت کے اندر ہے کہ کچھ لوگ گاؤں محلے میں اور علاقے میں اور شہر کی بستیوں میں ایسے لوگ ہوں جو شریعت کا تفصیلی علم حاصل کریں، باضابطہ و مستند علماء بنیں۔ ضرورت ہے مستند علماء کی، جو اپنی جماعت میں جب لوٹ کر آئیں، اپنے گاؤں میں جب لوٹ کر آئیں، اپنے قریہ اور اپنی بستی میں جب لوٹ کر آئیں تو لوگوں کو دین کا علم بتا سکیں، شریعت کا علم دے سکیں، قرآن و سنت کا انہیں علم دے سکیں، تبھی جا کر وہ اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور شریعت کے جو دیگر کام ہیں ان کے پابند ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑی سمجھ لیجئے کمزوری یہی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے جانو یہ بات کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے عمل کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد عمل ہے، علم پہلے ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کیسے عبادت کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین ہی کو نہیں پہچان پائیں گے، ہم قرآن کی اہمیت نہیں سمجھ پائیں گے، ہم حدیث کی اہمیت نہیں سمجھ پائیں گے، ہم مذہب کی اہمیت نہیں سمجھ پائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور پھر ہماری زندگی شتر بے مہار کی طرح ہو جائے گی، دنیا میں جیسی زندگی چاہیں گے ہم گزاریں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے تمہارے اندر کلمے کی معرفت ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی معرفت ہونی چاہیے، اس کے بعد جو ہے دیگر اعمال کا مرحلہ آتا ہے۔ اور جو پہلے آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے علماء کی جو نکلے اور شریعت کا تفصیلی علم حاصل کرے، اور علم حاصل کرنے کے بعد آئے اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں آئے، اپنے قریے میں آئے، لوگوں کو علم دین سکھلائے، اور تبھی جا کر وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی شریعت کو پہچان سکتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے جو علماء ہیں، جو علم والے ہیں، جو جانکار لوگ ہیں، یہی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اور ہم نے شروع میں بتایا کہ ہم دو گروہوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو باقاعدہ تفصیلی علم حاصل کریں، جو مستند عالم بنیں، دوسرے وہ لوگ جو عوام میں آتے ہیں، یعنی عوام میں بھی ہر کسی کو اتنا علم جاننا ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پہچان سکے، اور روزمرہ کے جو شریعت کے کام ہیں ان کو صحیح ڈھنگ سے انجام دے سکے۔ اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے بعد نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کو نماز کا علم اس کے پاس ہو، نماز کی پابندی کر رہا ہے تو اس کے بعد جو دیگر فرائض ہیں ان کا علم اس کے پاس ہو، جو اس کو کرنا ہے، لازمی ہے۔ تو یہ علم ہر کسی کے لیے ضروری ہے، اور اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا، علم طلب کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور ضروری ہے۔ یعنی اتنا علم کہ جس سے وہ اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھ سکے اور اپنی جو شناخت ہے اسلامی وہ برقرار رکھ سکے، اتنا علم ہر کسی کو حاصل کرنا ضروری ہے۔
اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یقیناً اللہ رب العالمین کے بندوں میں اللہ رب العالمین سے حقیقت میں صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، جو جانکار لوگ ہیں، جن کو اللہ کا علم ہے، جن کو جو ہے جہنم کا علم ہے، جن کو جنت کا علم ہے، جن کو مذہب کا علم ہے، جن کو قرآن کا علم ہے، جن کو سنت کا علم ہے، حقیقت میں اللہ رب العالمین سے وہی ڈرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی معرفت اپنے اندر رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کا علم اپنے اندر رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہے، اللہ کے دین کو پہچانتا ہے، اللہ کے مذہب کو پہچانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، آپ کی سنت کو پہچانتا ہے، وہ اور ایک وہ شخص جو یہ سب چیزیں نہیں جانتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے ایمان والوں کے اور خاص طور سے علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ علم والوں کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ اگر ہم درجات کی بلندی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایمان میں پختہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں علم والا ہونا ضروری ہے۔ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کنت مع ابی الدرداء جالسا فی مسجد دمشق، کہ ہم ابو درداء کے ساتھ، مشہور صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تابعی کہتے ہیں فاتاہ رجل، ایک آدمی آیا ابو درداء کے پاس اور کہنے لگا یا ابا الدرداء اتیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث، میں آپ کے پاس مدینۃ الرسول یعنی مدینے سے چل کر میں سیریا آیا ہوں، شام آیا ہوں، دمشق آیا ہوں، صرف ایک حدیث کی وجہ سے۔ بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ کو اس پر تعجب ہوا، تو انہوں نے کہا اما جئت لحاجت اما جئت لتجارت اما جئت الا لهذا الحدیث، کہ تم یہاں پر آئے ہو نہ تو بزنس کے لیے آئے ہو، نہ کسی ضرورت کے لیے آئے ہو، اور صرف ایک حدیث کے لیے تم اتنا لمبا سفر کر کے، کہاں مدینہ اور کہاں شام، اتنا لمبا سفر کر کے تم آئے ہو۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جو حدیث بیان کی وہ حدیث بھی علم کی فضیلت میں تھی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے پاس آئے ہو تو سنو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی بھی راستے پر چلے گا، اللہ رب العالمین اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم کے لیے فرشتے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات علم طلب کرنے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور فرمایا کہ چیونٹیاں اپنے بل میں، اور والحوتان، اور اسی طرح سے والحیتان، اور مچھلیاں پانی کی گہرائی میں طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ساری مخلوقات یہ طالب علم کے لیے، علم طلب کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور آگے ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کا علم لیتے ہیں۔ اور وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، اور یہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ کسی کو وراثت میں درہم و دینار اور پراپرٹی نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ وراثت میں علم دیتے ہیں۔
اب آپ دیکھیں کہ پراپرٹی کی جو وراثت ہوتی ہے، درہم و دینار کی جو وراثت ہوتی ہے، وہ ویسے تقسیم ہوگی جیسے شریعت نے بتلایا ہے، اور شریعت نے سب کے حصے مقرر کیے ہیں۔ بیٹے کا کتنا ہوگا، بیٹی کا کتنا ہوگا، بیوی کا کتنا ہوگا، ماں کا کتنا ہوگا، دادی کا کتنا ہوگا، نانی کا کتنا ہوگا، شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں فرمایا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، جو جتنا چاہے نبیوں کا علم لے لے، کوئی بٹوارہ نہیں ہے۔ فمن اخذہ بحظ وافر، جو جتنا چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو لے کر اتنا بڑا عالم بن سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو علم کی بڑی اہمیت ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، ہم اپنے مذہب کو نہیں پہچان رہے ہیں، اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں، قرآن کو نہیں پہچان رہے ہیں، سنت کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ اس میں بہت بڑا رول ہماری جہالت کا ہے، ہماری نادانی کا ہے، علم نہ ہونے کا ہے۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آئندہ ہفتے میں بیان کریں گے۔ تو ابھی چند منٹوں میں جو ہمیں بات کہنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سارا علم تو مرد حضرات لے کر چلے جاتے ہیں، اور ہم عورتیں ہم اپنا گھر میں جو ہے گھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ہم جھاڑو برتن میں لگے رہتے ہیں، گھروں میں لگے رہتے ہیں، ہم آپ سے علم نہیں لے پاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نامحرم عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واسطہ نہیں رہتا تھا، بیویاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا علم سارا حاصل کرتی تھیں، پھر وہ دوسرے لوگوں کو بتاتی تھیں۔ تو عورتوں نے جب یہ شکوہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے باضابطہ ایک دن مقرر کیا کہ وہ دن خالص تمہارے لیے رہے گا اور تمہیں نصیحت کی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا تھا اور آپ کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ ہم اپنی باتیں عورتوں کو نہیں سنا پائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عورتوں کی طرف گئے، اور وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو باتیں بتلائیں، صدقات پر ابھارا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارا۔ تو ذکر ملتا ہے کہ عورتیں جو کان میں بندے پہنے ہوئی تھیں، جو گلے میں ہار پہنے ہوئی تھیں، یہ سب نے اتار کے اپنے ہار اور اپنے بندے بلال رضی اللہ عنہ کے دامن میں پھینک دیے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دیے۔ تو یہ اثر تھا۔ تو مسئلہ یہاں گھر میں عورتوں کی تعلیم کا ہے۔ آپ دیکھیں مرد حضرات مسجد آتے ہیں تو مسجد میں عام طور سے دین کی باتیں ہوتی ہیں، یا کم از کم مسجد میں حدیث پڑھی جاتی ہے، تو ایک دو حدیث مرد حضرات کے کان سے ٹکرا جاتی ہے۔ لیکن عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کہو سال بھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہ سن پائیں، شریعت کا کچھ انہیں علم ہی نہ مل پائے۔ تو اس لیے خواتین کا ذکر پچھلے خطبات میں کئی بار آ چکا ہے کہ عورت کا علم والا ہونا، بچی کا علم والا ہونا اور دین کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، شریعت کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ لہذا جو مرد حضرات ہیں ان کو عورتوں کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور بیان فرمایا کہ عورتوں کے لیے مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے آیا کرتی تھی، اگر گھر میں کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے آیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ نماز کے دوران اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آ گئی تو آپ نماز ہلکی کر دیا کرتے تھے، لیکن عورتیں آتی تھیں، ان کو آنے کی اجازت تھی، اسی لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصا علم حاصل کر لیتی تھی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے موجودہ زمانے میں مسجدوں میں خطبات ہوتے ہیں، عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، لہذا ان کو مسجد میں لانا چاہیے تاکہ جمعے کے خطبات سن کر اور جو قرآن و سنت کی باتیں جو بتائی جاتی ہیں ان کو سن کر وہ بھی اپنی عملی زندگی میں ان کو نافذ کر سکیں۔ اس لیے عورتوں کا علم یہ بہت ضروری ہے۔
خواتین کا علم، ماؤں بہنوں کا علم یہ بہت ضروری ہے۔ انہیں علم دینے کے لیے آپ کوئی انتظام کریں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کتاب رکھیں آپ جو خواتین گھر میں پڑھیں، یا گھر کا کوئی مرد پڑھ کر عورتوں کو سنائے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے، تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بالکل کھلی ہوئی اجازت دے رکھی ہے عورتوں کو کہ وہ مسجد آ سکتی ہیں۔ ان کا راستہ الگ ہے، ان کا سب کچھ الگ ہے، وضو خانہ الگ ہے، ساری چیزیں ان کی الگ ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنے کا انتظام ہے، لہذا وہ مسجد میں آئیں، دین کی باتیں سنیں، نماز وغیرہ کی ادائیگی کر سکتی ہیں۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ یہاں بھی ہمیشہ سے کئی سالوں سے یہاں پر عورتوں کا بندوبست رہا ہے، اور ابھی جو ہے خاص انتظام کیا جا رہا ہے اس جمعے سے۔ لہذا آپ حضرات کوشش کریں حسب امکان، جو عورتیں بھی، یا ایک عورت بھی گھر کی اگر مسجد آ سکتی ہے تو آپ اس کو مسجد میں لے کر آئیں، تاکہ یہ جو موسم کے اعتبار سے اور ایام کو دیکھ کر، دن کو دیکھ کر، مہینوں کو دیکھ کر جو خطبات آپ کے سامنے دیے جاتے ہیں وہ عورتیں بھی سن سکیں اور انہیں بھی کچھ حاصل ہو سکے، قرآن و سنت کی باتیں انہیں بھی مل پائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کی اور صحابہ کرام کے منہج کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اور جنہوں نے گزارش نہیں کی ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔